اداکارہ میرا نے صبا قمر کی اپنے لیے ناپسندیدگی سے متعلق انکشاف کیا ہے۔ اداکارہ میرا کا نجی ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو کا کلپ وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ صبا قمر پہلے دن سے نہیں چاہتی تھی کہ میں کام کروں اور اسکرین پر نظر آؤں، جس پر میزبان نے میرا کو یاد دلایا کہ آپ تو صبا قمر کے ساتھ ایک ڈرامے میں بھی جلوہ گر ہو چکی ہیں اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ انہیں چاہتے ہوں کہ آپ دونوں ایک ساتھ نظر آئیں، جس پر میرا نے بتایا کہ میں نے براہ راست تو صبا قمر سے کچھ نہیں سنا، لیکن ایسا مینجمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ صبا قمر مجھ سے متعلق منفی باتیں کرتی رہتی ہیں، میرے لیے برا بلا کہتی ہیں اور مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ میرا کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے مجھے صبا قمر سے متعلق بتایا وہ صبا قمر کے دوست ہیں اور ان کے قریبی لوگ ہیں۔ میرا کا مزید کہنا تھا کہ آج میں سوچ کر آئی تھی کہ میں کوئی بات دل میں نہیں رکھوں گی۔ ہالی ووڈ اداکار مکی رورک نے کہا کہ جانی ڈیپ کے سابق اہلیہ ایمبر ہرڈ ایک لالچی خاتون ہیں۔ فلم آئرن مین 2 میں ایوان وینکو کا کردار نبھانے والے اداکار مکی روکر نے اپنے حالیہ انٹرویو میں اداکار جانی ڈیپ کی اہلیہ ایمبر ہرڈ کو مطلب پرست اور لالچی خاتون قرار دے دیا۔ مکی نے جانی ڈیپ اور ان کی سابقہ اہلیہ کے مقدمے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں بات کرتے ہوئے کہا، ماضی میں وہ خود بھی جھوٹے الزامات کا سامنا کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جانی ڈیپ کو سالوں سے جانتا ہوں لیکن کبھی ان کے قریب نہیں رہا، اس لیے اس کیس پر کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ جانی ڈیپ ہتک عزت کا مقدمہ جیت چکے ہیں، لہٰذا میں اتنا ضرور سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کن مشکلات سے گزرے ہوں گے، لیکن کیونکہ میں خود بھی جھوٹے الزامات کا شکار بن چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹے الزامات کی وجہ سے مجھے مالی اور ذہنی طور پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، مجھے فلم چھوڑنی پڑی، کام ملنا بند ہو گیا تھا اور میری بدنامی ہوئی۔ یہ سب نقصانات ہونے کے بعد ثابت ہوا کہ الزام جھوٹا تھا۔ واضح ہے کہ ہالی ووڈ اداکار جانی ڈیپ اور ایمبر ہرڈ نے دیرینہ تعلقات کے بعد 2015 میں شادی کی تھی اور 2016 میں ایمبر نے اپنے شوہر سے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ بالی ووڈ کے معروف گلوکار سونو نگم نے پاکستانی گلوکار ہدیقہ کیانی کے ہمراہ دبئی میں ایک کنسرٹ میں پرفارم کیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سونو نگم ہدیقہ کیانی کے ساتھ ایک کنسرٹ میں ان کے گانے ہونا تھا پیار گا رہے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ کنسرٹ دبئی میں کب ہوا تھا، جس میں موسیقی کی دنیا کے دو بڑے ناموں نے ایک ساتھ پرفارم کیا۔ خیال رہے کہ ہونا تھا پیار گانا شعیب منصور کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم بول کا حصہ تھا، جسے ہدیقہ کیانی اور عاطف اسلم نے اپنی آواز سے سپر ہٹ بنایا تھا۔ ٹوکیو پاکستان کے معروف اداکار تنویر جمال جاپان میں انتقال کر گئے۔ تنویر جمال کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور کچھ عرصہ قبل ہی علاج کی غرض سے جاپان منتقل ہوئے تھے۔ اداکار تنویر جمال نے جاپان میں مختلف ڈاکٹرز کو چیک اپ کروایا، تاہم ڈاکٹرز نے نامور پاکستانی اداکار کا طبی معائنہ کرنے کے بعد انہیں یہ کہہ کر جواب دے دیا تھا کہ اگر تنویر جمال کا آپریشن کیا گیا تو ان کی صحت کو مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اداکار تنویر جمال کے لواحقین نے جاپانی اہلیہ اور 3 بچے چھوڑے ہیں۔ تنویر جمال گزشتہ 35 برسوں سے اپنی شاندار اداکاری کے ذریعے پاکستان میں اہم مقام رکھتے تھے۔ تنویر جمال کو ان کی بہترین اداکاری پر پی ٹی وی کی جانب سے بیسٹ ایکٹر ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ تنویر جمال نے پرائیویٹ پروڈکشن میں سب سے پہلے ایکشن سے بھرپور میگا ڈرامہ سیریز گاڈ فادر کو ڈائریکٹ اور پروڈیوس کیا۔ ڈرامہ سیریل پاکستان اور جاپان میں ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے درجنوں معروف ڈرامہ سیریل میں بہترین اداکاری کے جوہر بھی دکھائے اور عنقریب ریلیز ہونے والی فلم جاپان کنیکشن ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی ہیں۔ تنویر جمال 2016 میں پہلی دفعہ کینسر کے مرض کا شکار ہوئے تھے، تاہم علاج کے بعد صحت یاب ہو گئے تھے، لیکن چند ماہ قبل انہیں پھر سے تکلیف ہوئی اور ایک بار پھر کینسر کی تشخیص ہوئی، جس سے ان کی صحت کافی متاثر ہوئی تھی۔ پاکستانی سوشل میڈیا سٹار ناصر خان جان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ ناصر خان جان نے یہ خوشخبری مداحوں کو ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے ویڈیو کے ذریعے دی۔ ویڈیو میں ناصر خان جان اپنے نوزائیدہ کو گود میں لیے کھڑے ہیں، جن کے ان کے پاس کھڑے بزرگ بچے کے کان میں اذان دے رہے ہیں۔ ناصر خان جان نے ویڈیو کے کیپشن میں سوشل میڈیا صارفین سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا، ہمیں بہت خوشی ہے، آپ سب پھپھو اور چاچا
बन गए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया स्टार नासिर खान जान की गुज़िश्ता साल अगस्त में शादी हुई थी। पाकिस्तानी अदाकार मावरा हुसैन कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। इंस्टाग्राम पर अदाकारा मावरा ने एक वीडियो शेयर करते हुए मदाहों को कोरोना में मुब्तला होने की इत्तला दी। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कोरोना पॉजिटिव वाहिद पॉजिटिविटी है जिस पर मैं खुश नहीं, ताहम इसके बावजूद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे घर में रहने, आराम करने, सेहतयाब होने और अपनी देखभाल करने का मौका मिला। अदाकारा ने इस दौरान दुआएं करने वाले मदाहों का भी शुक्रिया अदा किया और लिखा कि इंशाअल्लाह मैं जल्द सेहतयाब होकर वापस आऊंगी। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने मुल्क की आबादी कंट्रोल करने पर मर्द हजरात के लिए दिलचस्प पोस्ट शेयर की है। शहजाद रॉय की मुनफरिद पोस्ट पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि शहजाद रॉय मोटरसाइकिल पर सवार हैं, जबकि इनके साथ 5 बच्चे और खातून भी हैं। गुलकार ने इन तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि बाइक पर नहीं तो अपनी बीवी पर ही रहम कर लें। शहजाद रॉय ने मशवरा दिया कि अपनी फैमिली छोटी रखें और बच्चों को इनके हकूक दें। शहजाद रॉय ने इंस्टाग्राम स्टोरी भी शेयर की जिसमें वो मुसाफिर बस की छत पर बैठे हैं और हैशटैग में उन्होंने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे लिखा। वाज़ेह रहे कि रवा बरस 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर की आबादी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी 15 नवंबर 2022 तक 8 बिलियन तक जा पहुंचेगी। पाकिस्तानी अदाकार और राइटर यासिर हुसैन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जिंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म में इनका किरदार निभाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हाल ही में यासिर हुसैन ने अपनी अहलिया अदाकारा इकरा अजीज के साथ एक प्रोग्राम में शिरकत की जिसमें अदाकार से इनके ड्रीम रोल के बारे में सवाल किया गया। यासिर ने जवाब दिया कि वैसे तो अदाकारों के कोई ड्रीम किरदार नहीं होते जो उन्होंने सोच रखे हों। पाकिस्तानी राइटर सादत हुसैन मंटो का किरदार निभाना चाहता था, लेकिन वो सरमद खोसट ने खूबसूरती से निभाया है। यासिर ने कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का किरदार निभाने का मुझे बहुत शौक है। मुझे आसिफ जरदारी की शख्सियत बहुत दिलचस्प लगती है। मुझे लगता है मैं इनका किरदार बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ। वहीं बहुत सी भूली बिसरी कहानियां भी सामने ले आती है। आज ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, जो कि है पुरानी दिल्ली में वाक़या मुबारक बेगम मस्जिद की, जिस पर सवाल ये किया जाता है कि क्या पुरानी दिल्ली की ये मस्जिद एक अंग्रेज अफसर की हिंदू बीवी के नाम से मंसूब है। पूना शहर से एक ब्राह्मण खातून दिल्ली आती हैं।
وہ دلی کے سب سے بااثر سفید فام سرکاری اہلکار کی بیگم بن جاتی ہیں اور پھر دلی میں ان کے نام پر ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ یہ قصہ بظاہر عجیب سا معلوم ہوتا ہے لیکن ایسا حقیقت میں ہوا تھا۔ یہ مسجد پرانی دلی کے علاقے چاوڑی بازار کی تنگ گلیوں میں موجود ہے۔ 19ویں صدی میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد ایک طوائف کے نام پر ہے۔ اس کا اصلی نام مبارک بیگم کی مسجد ہے۔ یہ واضح نہیں کہ سن 1800 یہ مسجد مبارک بیگم نے خود تعمیر کروائی تھی۔ وہ ایک بہت اچھی خاتون تھی۔ مسجد کس نے تعمیر کروائی یہ ابھی تک ایک سوال ہے، لیکن یہ بات یقیناً درست ہے کہ کسی طوائف کی جانب سے مسجد تعمیر کروانا یا ان کے نام پر مسجد تعمیر ہونا کوئی عام بات نہیں، جبکہ اس زمانے میں بادشاہ، ان کی بیویاں یا اشرافیہ مسجد تعمیر کرواتے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ اس زمانے میں مبارک بیگم ایک بڑی شخصیت تھیں۔ تاریخ ان کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتی، لیکن جو بھی تفصیلات موجود ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ ان کا نام مبارک تھا اور وہ دلی میں رہتی تھیں۔ وہ ایک مراٹھی تھیں اور پونا سے آئی تھیں۔ کچھ جگہوں پر ان کا نام چمپا آیا ہے، لیکن اس کی تصدیق کے لیے زیادہ ذرائع موجود نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چمپا یا جو بھی ان کا نام تھا کس طرح مبارک بیگم بنی۔ یہ لڑکی پونے سے سفر کر کے دلی پہنچی اور پرانی دلی میں ان کے نام پر مسجد کیسے تعمیر ہوئی جہاں پر مغل تہذیب کا اثر نظر آتا ہے۔ مبارک بیگم اصل میں ایک ہندو تھیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور ان کا مسلمان نام بی بی مرات مبارک النساء بیگم رکھا گیا، لیکن وہ مبارک بیگم کے نام سے ہی مشہور ہوئیں۔ ان کی شادی برطانیہ کے پہلے ریزیڈنٹ جنرل ڈیوڈ آکٹرلونی سے ہوئی۔ بعض مورخین کے مطابق انہیں جنرل آکٹرلونی نے بغیر شادی کیے ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ مغل بادشاہ اکبر شاہ دوئم کا دور حکومت تھا اور جنرل آکٹرلونی دلی میں حکومت برطانیہ کی جانب سے تعینات کیے جانے والے اہلکار تھے۔ جنرل آکٹرلونی اور مبارک بیگم کے تعلقات کی نوعیت جو بھی ہو، جنرل کی زندگی میں مبارک بیگم کی بہت اہمیت تھی۔ مولوی جعفر مسان نے لکھا ہے کہ مبارک بیگم ڈیوڈ کو بہت عزیز تھیں۔ مبارک بیگم جنرل ڈیوڈ آکٹرلونی کی 13 بیویوں میں سے ایک تھیں۔ وہ جنرل کے سب سے چھوٹے بیٹے کی ماں بھی تھیں۔ مبارک اور ڈیوڈ نے شادی کی تھی، حالانکہ وہ جنرل سے چھوٹی تھیں، لیکن دونوں کے درمیان تعلقات میں وہ حاوی تھیں۔ اسی لیے جنرل نے مبارک بیگم سے ہونے والے اپنے بچوں کی تربیت مسلمان انداز سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دلی یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر انیرودھ دیش پانڈے کہتے ہیں برطانوی اور مغل حلقوں دونوں میں مبارک بیگم سے نفرت کی جاتی تھی۔ مبارک بیگم اپنے آپ کو لیڈی آکٹرلونی کہلواتی تھی جو انگریزوں کو پسند نہیں تھا، اور وہ اپنے آپ کو قدسیہ بیگم شہنشاہ کی ماں بھی کہلواتی تھیں جو مغلوں کو پسند نہیں تھا۔ جنرل آکٹرلونی نے ایک پارک تعمیر کروا کر اس کا نام مبارک باغ رکھ دیا۔ مغل اس باغ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی تھیں۔ آج کل طوائفوں کی مختلف ناموں سے تذلیل کی جاتی ہے، لیکن مغل دور میں طوائفوں کو اس حد تک برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں مبارک بیگم ایک مشہور نام تھا۔ دلی میں اپنے دور کا آخری بڑا مشاعرہ مبارک بیگم کے محل میں ہوا، جس میں 40 شعراء شریک ہوئے، جن میں سے ایک مرزا غالب بھی تھے۔ انیرودھ دیش پانڈے کہتے ہیں کہ دلی میں اپنے قیام کے دوران جنرل آکٹرلونی نے مکمل طور پر مغلوں کی تہذیب و ثقافت کو اپنا لیا تھا، اس لیے انہیں سفید فام مغل کہا جانے لگا۔ ضیاء الاسلام اپنی کتاب ویمن ان مسجد میں مبارک بیگم کے بارے میں ذرا مختلف رائے پیش کرتے ہیں۔ الاسلام نے بتایا کہ یہ لڑکی جو پہلے ایک طوائف ہوا کرتی تھی، اپنے ماضی سے جان چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور معاشرے کی اشرافیہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لیے پہلے اس نے ایک برطانوی جنرل ڈیوڈ آکٹرلونی سے شادی کی اور ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ایک مسلمان سردار سے شادی کر لی۔ مسجد تعمیر کروانا بھی اشرافیہ میں شامل ہونے کی ان کی کوششوں کا ایک حصہ تھا۔ ایک تاریخی موقف یہ ہے کہ مبارک بیگم نے یہ مسجد تعمیر کروائی۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اسے جنرل آکٹرلونی نے تعمیر کروا کر اس کا نام مبارک بیگم سے منسوب کر دیا، لیکن یہ مسجد یقیناً مبارک بیگم نے تعمیر کروائی اور جنرل نے اس کے لیے رقم فراہم کی۔ قرون وسطی کے زمانے میں خواتین نے کئی مساجد اور مدرسے تعمیر کروائے۔ دلی میں فتح پوری مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں کی اہلیہ نے بنوائی تھی، لیکن ضیاء الاسلام کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فتح پوری مسجد ایک بادشاہ کی بیوی نے تعمیر کروائی تھی، جبکہ مبارک بیگم ایک طوائف تھیں۔ مسجد کی موجودہ حالت پر نظر دوڑائیں تو کچھ یوں منظر سامنے آتا ہے۔ مسجد کے داخلی دروازے پر لگی ہوئی تختی پر مسجد مبارک بیگم لکھا ہوا ہے۔ اصلی مسجد 2 منزلہ ہے۔ زمینی حصہ ایک طرح کا پلیٹ فارم بن گیا ہے اور وہاں دکانیں ہیں۔ مسجد کے داخلی دروازے کی طرف جانے کے لیے ایک تنگ گلی سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل پر مسجد قائم ہے، وہاں نماز کے لیے ایک ہال ہے اور 3 گنبد ہیں۔ چند روز قبل بارش کی وجہ سے ان میں سے ایک گنبد گر گیا تھا۔ مسجد کی تعمیر مکمل طور پر سرخ پتھروں سے ہوئی ہے۔ حال ہی میں گرنے والے گنبد کے ٹکڑوں میں بھی سرخ ریت دیکھی جا سکتی ہے۔
مسجد سن 1823 میں تعمیر کی گئی اور چند برسوں میں یہ اپنے وجود کے 200 برس مکمل کرنے والی ہے۔ اس حالیہ واقعے کے علاوہ عمارت کو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا ہے۔ گنبد کے گرنے والے حصوں کے علاوہ مسجد صحیح سلامت دکھائی دیتی ہے۔ پروفیسر انیرودھ دیشپانڈے کہتے ہیں کہ پرانی دلی کے علاقوں میں رہنے والے لوگ آج بھی مبارک بیگم مسجد کو طوائف کی مسجد پکارتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس نام سے پکارنے پر عجیب سا محسوس نہیں کرتا۔ یہ اس مسجد کا باقاعدہ نام بن چکا ہے اور لوگ ماضی کے اس نام کو ہی استعمال کر رہے ہیں۔ فنل ایریا جس کو کہتے ہیں، جو جہاز کی لینڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، وہ ایریا جو ہے نا پورا مکمل اس ٹاور سے کور ہے۔ بڑا بیر پولیس اسٹیشن کے جورسڈکشن میں جو ہے نا وہ 3 ٹاورز بنے ہیں۔ سول ایویشن والے ہمیں ایک شیڈول اپنا جو اسکیجول ہوتا ہے وہ ہمیں بھجواتے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جہاز کس ٹائم جو ہے نا وہ آئے گا یا واپس جو ہے نا وہ جائے گا، تو اس حساب سے ہماری سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے۔ ایک تو ٹاور سے علاقے کی سرویلنس ہوتی ہے مکمل، اور دوسری ہماری فوٹ پیٹرولنگ اور موبائل پیٹرولنگ ہوتی ہے، جس سے مکمل جو ہے نا وہ ایریا کور ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہیوی گنز ہے، یہ ہے راکٹ لانچر، جو آپ اس ہائٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اگر اس سے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو بالکل اس ٹائم پہ جو ہے نا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ آگے یہ ہمارا ایک سنتری پوسٹ کہتے ہیں، اور پولیس کا ایک مورچہ سا بنا ہوا ہے، یہاں سے اس میں نائٹ ویژن لگی ہوئی ہے، آپ اس گن کو دیکھ لیں، یہ ڈریگن آف ہے، یہ جو ہے نا بالکل 6-7 کلومیٹر تک بالکل ایکوریٹ اس کی پوزیشن ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ سب یہاں پہ بالکل مکمل پرووائڈ ہے۔ بڑا بیر یہ کافی سینسیٹیو علاقہ تھا پہلے، طالبانائزیشن کے ٹائم ٹیررزم کا دور تھا، اس ٹائم میں کافی یہ سینسیٹیو تھا۔ ابھی شکر ہے اللہ کا، بالکل کنٹرول ہے اللہ کا، اس میں ہماری سرویلنس بالکل ٹھیک ٹھاک 24 آورز رہتی ہے، کیونکہ اگر اس میں تھوڑی بھی ہماری کوتاہی آتی ہے تو پھر یہ ایک بڑا ایشو ہمارے لیے بن جائے گا۔ نائٹ فلائٹس ابھی پلان ہے کہ وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے، کیونکہ علاقے پہ کوئی اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالات کنٹرول ہے، سب کچھ نارمل ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے جس ایز یوزول، تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ دوبارہ جلدی وہ بحال کر رہے ہیں۔ خبرنامے میں اب کچھ خبریں شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے۔ ڈیمین ہوف 28 جولائی تک پاکستان میں قیام کریں گے، جس دوران وہ کراچی، ملتان اور راول پنڈی بھی جائیں گے۔ ڈیمین ہوف اس فیلڈ میں 26 سال سے اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے ان 4 شہروں میں موجود ٹیسٹ سینٹرز کی آؤٹ فیلڈ اور پچ اسکوائرز کا معائنہ کریں گے۔ ڈیمین ہوف اپنے دورے کے دوران مقامی کرکٹ ایسوسی ایشنز اور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشنز کو تینوں طرز کی کرکٹ کے لیے پچز کی تیاری پر خصوصی لیکچرز دیں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے مینز ون ڈے کرکٹ ٹیمز کی نئی ریٹنگ جاری کر دی۔ ICC کی نئی ون ڈے ریٹنگ میں نیوزی لینڈ کا پہلا نمبر ہے، جبکہ انگلینڈ دوسری پوزیشن پر براجمان ہے۔ ICC میزبان ون ڈے ٹیمز کی رینکنگ کے مطابق پہلے ون ڈے میں انگلینڈ کے خلاف 10 وکٹ سے کامیابی کے بعد بھارت نے پاکستان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ICC رینکنگ میں پاکستان 1 درجے تنزلی کے بعد 4تھے نمبر پر
आ गया। ऑस्ट्रेलिया का 5वां नंबर जबकि अफगानिस्तान का रैंकिंग में 10वां नंबर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।